نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جس نے روشن کیا آگ کو، جلایا آگ کو، فلما اضاءت پس جب روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو، ذہب اللہ بنورہم تو ختم کر دیا اللہ نے اس کے نور کو، اس کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیا اس کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون بہرے، گونگے اور اندھے ہیں ایسے لوگ، فہم لا یرجعون پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ منافقین کی زندگی کیسی ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک جنگل میں ہو، کسی جگہ دور ہو، بستی کے شہروں کے قریب نہ ہو، دور ہو شہروں سے، اور اچانک اس کو آندھیاں اور طوفان گھیر لیں، یا وہ جس جگہ پر ہو وہ ایسی وادیوں میں ہو کہ وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو، بالکل اندھیرا گھپ مکمل طور پر اندھیرے میں ہو، اور وہ خوف محسوس کر رہا ہو کسی بھی ڈراؤنی چیز سے، تو اس کے پاس کوئی ایسا انتظام ہو جائے، کوئی لکڑیاں جمع کر لے، کوئی تنکے وغیرہ جمع کر لے اور وہاں روشنی کے لیے آگ جلا لے۔ جب آگ جل جائے اور روشنی ہو جائے، اب اس کو تسلی ہو جائے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ سکتا ہو، جب اس کے اوپر سے خوف مکمل طور پر ختم ہو جائے، روشنی ہو جائے، اچانک سے اللہ رب العزت اس آگ کو بجھا دے اور پھر اس کے اوپر اندھیرا چھا جائے، تو دوبارہ خوف والی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے۔ فرمایا منافق کی زندگی یوں گزرتی ہے کہ منافق اندھیروں میں، جہالت میں پھر رہا تھا، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کو روشنی عطا فرما دی، نعمت عطا فرما دی، دین عطا فرما دیا، اس کو انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کر لی مفاد کی حد تک، جتنا ان کو وہاں سے فائدہ مل سکتا تھا اس کے لیے انہوں نے تھوڑا بہت دین اسلام کو کیا کر لیا، اختیار کر لیا۔ اور اچانک ایسا ہوا کہ جب کہیں تھوڑی بہت آزمائش آئی، جیسے غزوہ احد میں آ گئی تھی، تو آزمائش آئی تو وہ فوراً پلٹے کفر کی طرف، یا یوں سمجھیں کہ ان کی زندگی جہالت میں، اندھیروں میں گزر رہی ہے اور روشنی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن وہ ان اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہی نہیں ہیں، صرف مفاد پرستی کی خاطر اپنے آپ کو کبھی اس طرف لا رہے ہیں، کبھی ادھر لا رہے ہیں، جہاں سے ان کو فائدہ ملنے کی توقع ہوتی ہے وہ اس طرف ہو لیتے ہیں اور انہی کی طرف، کفار کی طرف جھکاؤ کر لیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جب جنگ ہوگی، مال غنیمت آئے گا تو چلو ہم بھی وہاں سے حصہ لے لیں گے، یا کبھی مسلمان غالب آ جائیں گے اور ان کی حکومت ہوگی تو کم از کم ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اب صورتحال مسلمانوں کی کمزور ہے تو کافروں کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ کبھی وہ جنگ کی صورت میں ہم سے غالب آ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے گھروں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم بچ جائیں گے یوں۔
تو یہ مفاد پرستیاں اور دوغلاپن، دو رخا، اللہ رب العزت فرماتی ہیں یہ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹک رہے ہیں، نہ ان کو نظر آ رہا ہے کچھ، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، یعنی حق بول نہیں سکتے اور حق کو سن نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، کشمکش میں ہیں اور تذبذب کا شکار ہو کر یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ اندھیروں سے روشنی میں، روشنی سے اندھیروں میں پلٹ رہے ہیں، کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اسی طرح ہی زندگی گزر جائے گی، یہ لا یرجعون، واپس آنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے دین اسلام سے بیزاری، دین اسلام سے دوری، دین کو سمجھنا، نہ سمجھ آ جائے تو عمل نہ کرنا، ایسی گمراہ زندگی سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عملی طور پر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے کبھی کفر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسلام اور اصول اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لایا ہوا دین، میں ایک بات چھوٹی سی گزارش کروں، آپ آج سے 40-50 سال پہلے کی نظر دوڑائیں، جو لوگ اس وقت دنیا میں تھے اب ہیں؟ بڑی تعداد میں بڑے لوگ ایسے تھے جن کو زندگی میں ہم نے دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کی، آج یوں محسوس ہوتا ہے کبھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں، کبھی ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، یوں محسوس ہوتا ہے شکلیں بھول گئے۔ آج سے 40-50 سال بعد ہمیں بھی لوگ بھول چکے ہوں گے۔ جب موت نے آنا ہی ہے پھر ڈر کس بات کا؟ اچھا جی، بھوک سے، غربت سے اور غریبی چھا جائے اور پیسہ شیسہ ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو، تو اینڈ کیا ہوگا؟ آخر کیا ہوگا؟ موت ہی ہے نا۔ اچھا، بندے کے پاس مال و دولت ہو، دنیا میں ہر قسم کی سہولت ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، پھر بھی موت نے آنا ہی ہے۔ تو جب موت نے آنا ہی ہے تو کوئی مفاد ملے یا نہ ملے، یقین کریں عجیب صورتحال ہے۔ مجھے ایک پڑھا لکھا بندہ کہنے لگا، کہتا ہے جی یہاں سے کینیڈا جانا، امریکہ جانا، برطانیہ جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے جی بس زیادہ سے زیادہ اتنا کرنا پڑے گا کہ جو جانے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے جو کاغذات اور جو پروسیس ہے نا، اس میں لفظ احمدی لکھنا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ بھائی لفظ محمدی جو لکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ، نام کے ساتھ، اس کو چھوڑ کر دنیاوی مفاد کے لیے احمدی لکھوانا، احمدی قادیانی لکھوانا، ذہن میں رکھیں، یہ احمدی کا مطلب قادیانی لکھوانا، یعنی یہ محمدی نسبت جو ہے اس کو چھوڑ کر دنیاوی مفاد کے لیے قادیانی لکھوا کر جی وہ وہاں روزگار مل جائے گا، وہاں جی یہ مل جائے گا، وہ ہو جائے گا، سارا کچھ جی کہتے صرف لکھوانا ہی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ الفاظ دیکھیں ذرا، کہتے جی اس میں کیا ہوتا ہے؟ جی صرف لکھوانا ہی ہے نا۔ جو بندے تمہیں یہاں سے وہاں لے جائیں گے وہ کس لیے لے کر جائیں گے؟ وہ جو آخر اتنا سارا انویسٹ کریں گے، 40-50 لاکھ روپے لگائیں گے، وہ تو وہ کس لیے لگائیں گے؟ تجھے وہاں جا کر ویسے چھوڑ دیں گے، تجھے اپنی مرضی سے وہاں زندگی بسر کرنے دیں۔ ادھر تو چلو اپنے گھر میں ہے، اپنے وطن میں ہے، کسی کے نہیں مانے گا، کوئی گاؤں والا، کوئی رشتہ دار، کوئی ساتھ کھڑا ہوگا، ادھر تو لاوارث ہوگا، ادھر تو پانی پینا اور کھانا کھانا بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو کہتے جی صرف لکھوانا ہی ہے۔ صرف لکھوانا کس نے کہا ہے؟ وہ ایسا وہاں علاج کریں گے کہ لفظ محمدی بھول جائے گا۔ تو ہماری جو نسبت مدینے والے کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا، اللہ کرے اسی نسبت سے ہم ان کے پاس چلے جائیں اور حوض کوثر سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے ان کے ہاتھوں سے، بس یہ بڑا ہے ہمارے لیے، سب کچھ ہمارا یہی ہے۔ باقی ساری دنیا مل کر کچھ بھی کر لے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک مولانا صاحب گزرے،
غربت کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس اپنے نام کی پراپرٹی نہیں تھی. اس کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا. اس کو اللہ نے جرت بڑی عطا فرمائی تھی، حق گو بندہ تھا. سعودی عرب نے کہا کہ تمہیں ہم نیشنلٹی بھی دیتے ہیں، یہاں رہائش کے لیے آپ کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے جو ضروریات ہیں آپ کے بچوں کے لیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ صرف ایک ہماری چھوٹی سی بات مان لیں، اپنی لب و لہجے کے اندر تھوڑی نرمی لے آئیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جس حال میں ہوں نا، میں چاہتا یہ ہوں کہ جس کے لیے یہ سب کر رہا ہوں اس کے پاس اسی حال میں پہنچ جاؤں. اللہ نے اس کو اسی حال میں قبول فرما لیا. حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 50 سے 60 سال بخاری شریف پڑھائیے کراچی کے تھے. میاں شہباز شریف یہ ان حضرات کی حکومت تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کو مدارس کو جنریٹر دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری طرف سے جنریٹر قبول کر لیں. انہوں نے فرمایا کہ میں جب پیدا ہوا نا تو میرے دامن پہ داغ نہیں تھا. جب میں پیدا ہوا ہوں تو میرے دامن پہ داغ نہیں تھا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں مروں تو تب تک میرے دامن پہ داغ نہ آئے. اللہ نے ویسے ہی پورا فرما دیا. سمجھ آ رہی؟ بندے نے روٹی کھانی ہے نا، بکرے کے ساتھ بھنا ہوا گوشت 2-4 کلو بندے کے سامنے پڑا ہو، آدھا کھائے آدھا ضائع کرے تو پیٹ بھر جائے گا. ایک آدمی روکھی روٹی لے اس کو پانی کے ساتھ کھا لے، بھوک پھر بھی مٹ جائے گی، رات اس کی بھی گزر جائے گی، اس کی بھی گزر جائے گی. یہ زندگی نے یوں ہی گزر جانا ہے، لیکن مفاد پرستی کی خاطر کبھی نبی محمدی نسبت کو دور نہیں کرنا اپنے سے. اپنے سینے کے ساتھ محمدی نسبت لگی رہے، اور یہی نسبت لے کر ہم قبر میں جائیں تو انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی، ہمیں نجات اسی پر ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.